یہ اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. تمہاری جمعیت رہے، تمہارا دارالعلوم رہے، تمہارے مدرسے رہے، خاک ہو ایسے اداروں پر. مسلمانوں نے اس ملک میں، مسلمانوں کے بڑوں نے جو مولوی، ملا، صوفی، مفتی، قاضی کہلاتے ہیں، ان سب نے اسلام کو بند کر دیا ڈربے میں، چار دیواری میں، مسجد و مدرسے و خانقاہ میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں تمام غیر مسلموں کے سامنے اس کلمے کی للکار سنائی تھی. جس دن ہندوستان میں جہاں مکے کی فضا پھر سے قائم ہو گئی ہے، مدینے کی فضا تھی لیکن مکے کی فضا پھر سے قائم ہو گئی ہے. جب تک یہاں کی صفا کی پہاڑی، ہمالیہ کی چوٹی پہ چڑھ کے بولو، یا کسی بلند عمارت سے بولو، یا ٹاور سے بولو، یا کسی بلند ترین جگہ سے بولو جہاں تمہارے سامنے ہندو کھڑے ہو، جینی کھڑے ہو، بدھسٹ کھڑے ہو، ہر طرح کے طبقے کے لوگ کھڑے ہو، جہاں وہ سب موجود ہو، جب ان سے کہو گے کہ پرمیشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، وہ ایک ایشور ہے جس نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی روزی روٹی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے. اس کو جب تک مانو گے نہیں تم کامیاب نہیں ہوگے. جب تک یہ صدا نہیں لگائی جائے گی، دلی میں نہیں لگائی جائے گی، اور آپ کے مظفر نگر میں اور لکھنؤ، بمبئی اور کلکتے اور مدراس اور شہر شہر اور قریے قریے میں یہ صدا نہیں لگائی جائے گی، تو امید مت لگاؤ. یہ بس سمجھو کہ سدبھاونا کے جلسوں سے تم کامیابی حاصل کر لو گے. یہ مت سمجھو کہ تصنع سے، تکلف سے، بناوٹ سے، دکھاوے سے، نمائش سے کامیابی تمہیں حاصل ہوگی. ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. ایک طرف یہ بات یاد رکھو، یہ اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین، دھرم، ریلیجن اللہ کے نزدیک صرف سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ ہے. اسلام کے معنی وہ نہیں جو تم نے سمجھ رکھے ہیں کہ بھینس کو پٹکھو، گلا کاٹو، گوشت کھاؤ، قورمہ کھاؤ، بریانی کھاؤ. یہ اسلام کی یہ پہچان نہیں ہے، یہ علامتیں نہیں ہیں. یہ تو تم نے صرف ظاہرداری اختیار کر رکھی ہے. اصل جو دعوت تھی اس دعوت کو کنارے ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ذلیل ہونا پڑا. آج تم سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق شجروں سے بدتر ہو. اپنی اپنی جگہ پر بڑے شیر بنے ہوئے ہو، اپنی اپنی جگہ پر بڑے جگاجڑی ہو، بڑے دولت مند ہو، بڑے سیٹ ہو، بڑے چنی و چنا ہو، لیکن مجموعی طور پر تم ملت اور امت کی سطح پر شجروں سے بدتر ہو. یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جس طرح سے اس دین برحق کو پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا، سب کو بتایا تھا، صرف ایک قوم کو نہیں، کہ یہی دین ہے، یہ دین ہے ایشور کا، یہ لارڈ کا، یہ اللہ کا دین ہے جو ایک ہے. اس کے ساتھ کوئی سازی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں، کوئی دیوتی نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی قبر نہیں، اور کوئی بھی تماشا نہیں، کوئی مزار نہیں. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے. جب یہ بتایا جائے گا اور دنیا کی تمام قوموں کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ ہم جس نبی کو مان رہے ہیں وہ بین الاقوامی نبی ہے، وہ عالمی نبی ہے، وہ انٹرنیشنل نبی ہے، وہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، جینیوں، بدھسٹوں کے، چینیوں کے، جاپانیوں کے، روسیوں کے، سب کے وہی اور صرف وہی نبی ہے. جب تک یہ نہیں بتاؤ گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے دنیا کی تمام زبانوں میں بات کہنی پڑے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ بات کھول کھول کر بیان کر دے، کوئی بھی پیچیدگی اور الجھن باقی نہ رہے، لوگ حق کو پوری طرح سمجھ لیں. آج مجھے بتاؤ کہ جو بھی تمہارے ہندو بھائی تمہارے علاقے میں رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھتے اور پھر ضد اور عناد میں نہ مانتے، خدا کی قسم ان پر خدا کا عذاب آتا.
لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کا کہنا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں بھیج دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیتے۔ تو جب آخری نبی آ گئے اور اب رسول بھیجنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کا نمائندہ، نبی کا وارث اور نبی کی ترجمانی کرنے والا دنیا کی تمام اقوام کے سامنے حق کو واضح ان کی زبان میں نہیں کر دے گا، اس وقت تک نبی کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت بنائے گئے ہو فخر کے لیے نہیں، شیخی کے لیے نہیں، اپنی عزت کے مظاہرے کے لیے نہیں، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو چونکہ تمہیں تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اگر تم تمام انسانوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہو، اسلام کا تعارف کرا رہے ہو، تو تم بہترین امت ہو، اور اگر اسلام کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو اور غیروں کو نہیں بتا رہے ہو تو تم بدترین امت ہو۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف، بھلائی کی بات کہو، حق کی بات کہو، سچی بات کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو، کھل کر کہو، بغیر لجلجاہٹ کے کہو، بغیر ہچکچاہٹ کے کہو، حاکم سے کہو، محکوم سے کہو، پارلیمنٹیرین سے کہو، ججز سے کہو، پولیس سے کہو، فوجیوں سے کہو، تمام انسانوں تک بات پہنچاؤ، سچی بات پہنچاؤ۔ جس دن تم یہ کام کرو گے سب بیدار ہو جائیں گے۔ مجھ سے کہا گیا کہ تعلیمی بیداری پر بات کیجئے، ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے۔ اب اگر تعلیمی بیداری یہاں سے نہیں شروع ہو رہی ہے، لعنت ہو ایسی تعلیم پر، لعنت ہو ایسی تعلیم پر جس تعلیم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے افراد تیار نہ ہو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے افراد تیار نہ ہو، ابو عبیدہ جیسے افراد، خالد بن ولید جیسے افراد، سعد بن ابی وقاص جیسے افراد، جنہوں نے اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کا بھی خاتمہ کیا اور پرشین امپائر کا بھی خاتمہ کیا، پوری دنیا کو تہذیب عطا کی، علم عطا کیا، ادب عطا کیا، اخلاق عطا کیے، وہ جب تک ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے افراد کسی قوم میں پیدا نہیں ہوں گے، ایسی قوم مردود ہوگی، ذلیل ہوگی، شذر ہوگی، بے حیثیت ہوگی، رولی جائے گی، اس کی ماب لنچنگ ہوگی، اس کی نمائندگی صفر ہوتی چلی جائے گی، یہ بے حیثیت ہوگی۔ اللہ نے صاف فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمع دے گا۔ اور یہ نہیں کرو گے نا تو منہ میں زبان نہیں رہے گی، آنکھوں میں نور نہیں رہے گا، دل تمہارا ڈر سے دھڑکے گا اور تمہارا دماغ شرک سے معمور ہوگا۔ یہ سارے جو حالات ہیں ملک میں اس لیے ہے کہ دعوت انبیاء چھوڑ دی گئی، دعوت نبی کو چھوڑ دیا گیا، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، فاتحانہ طریقہ تھا، معلمانہ تھا، مربیانہ تھا، مقابلہ کا تھا، اسے چھوڑ دیا گیا۔ آج جو جاہل جبٹ مشرک ملحد مردود ہیں ان کے سامنے آپ لجاتے ہو، ان کے سامنے ڈرتے ہو، ان کو اس لیے چھوڑتے ہو تاکہ تم زندہ رہ سکو، تمہاری جمعیت رہے، تمہارا دارالعلوم رہے، تمہارے مدرسے رہے۔ خاک ہو ایسے اداروں پر اگر تم نے پوری قوت کے ساتھ وہ والا راستہ اختیار نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ کمزور مت پڑنا، بزدل مت ہونا، رنجیدہ مت ہونا، غمگین مت ہونا، تم بالا تر رہو گے، بالا دست رہو گے، بلند تر رہو گے اگر مومن رہو، اگر مومن۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر ہم بالا تر اور بالا دست نہیں ہیں تو قرآن کی زبان میں ہم مومن نہیں ہیں۔
اللہ کہتا مومن رہو گے ہوگے تو بالا تر ہوگے، الاعلون کا لفظ بولا گیا ہے، تو ہم بالا تر کیوں نہیں؟ اب میں بتاؤں آپ کو، ایک تو وہ بات ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑا گیا، صحابہ کا طریقہ چھوڑا گیا، اہل بیت کا طریقہ چھوڑا گیا، اور دوسری وجہ معلوم کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور میں آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی صوفی صاحب، کوئی پیر، کوئی ملا، کوئی فقیر، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، جس کی بات قطعی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، مت جھگڑنا، فَتَفْشَلُوا، اور نہ تم پسپا ہو جاؤ گے، نہ مراد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کی ہوا ہندوستان میں اکھڑ گئی یا نہیں؟ مسلمانوں کے جھگڑوں نے انہیں ذلیل کر دیا کہ نہیں؟ ناکامی ان کے سر سے مسلط ہو گئی کہ نہیں؟ 3000 سال سے جو دلت تھے آج وہ پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، آج وہ جج بھی ہیں، پولیس میں ہے، فوج میں ہے، وکیل ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن آپ کی نمائندگی بس برائے نام دکھانے کے لیے، تماشے کے لیے، جوکروں کا ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے۔ تو جب اللہ کہہ رہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، مت جھگڑنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بے حیثیت ہو جاؤ۔ اور دوسری طرف فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں میں مت بٹنا، پارٹیوں میں، جتھوں میں، جماعتوں میں، جمعیتوں میں اور مختلف حلقوں میں مت بٹنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آپ کا گاؤں بٹا ہوا ہے، آپ کا قبیلہ بٹا ہوا ہے، آپ کی جماعت بٹی ہوئی ہے، تو پھر طے ہے، خدا کی قسم کو اللہ کی طرف سے طے ہے کہ سوائے نامرادی اور ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ فیصلہ کرو۔ جامعہ حسینیہ بڑا خوبصورت نام ہے، سب سے پہلے تو سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جن کے بارے میں کہنے والے نے بالکل سچ کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صحیح کہا، ایک نسبت ہی حضرت حسین کی طرف ہے، وہی اصل ہے، اسی نسبت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام ان کے والد نے حسین رکھا، اسی نسبت سے حسین احمد، احمد تو رسول کا نام ہے، اب احمد کے حسین۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ایک ایسے مجاہد تھے، ایک ایسے عبقری تھے، ایک ایسے جینیس تھے، ایک ایسے اللہ والے شب بیدار اور دل میں حریت اور آزادی کی جدوجہد کرنے والے اپنے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں سخت وقت گزارنے والے، اور اس کے بعد پھر یہاں تشریف لانے والے۔ 1919 میں جو جمہوریت کا قیام ہو گیا تھا، 1920 میں شیخ الہند کا کہنا تھا کہ پورے ہندوستان کے لیے ایک عمارت ہونی چاہیے، ایک امیر ہو ہمارا، بغیر امیر کے ہماری زندگی درست نہیں۔ کاش کے لوگ اس وقت مان لیتے تو اس ملک میں جمعیت العلماء کی حکومت ہوتی، امیر ہوتا، اور سن 47 سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ بات ہے 1920 کی، لیکن لوگ اندھے ہیں، لوگ بہرے ہیں، نہ نبی کی بات سنتے ہیں، نہ نبی کے جانشینوں کی بات سنتے ہیں، اس لیے مارے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں۔ آج میں خادم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی گود میں مجھے 3 سال کی عمر میں دیا گیا، اور حضرت نے مجھے اپنی محبت اور پیار دیا، اور میرے دادا حضرت سید یوسف حسین کے گھر میں حضرت کا مظفر نگر میں قیام رہتا تھا، اور میرے نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں لکھنؤ میں حضرت مدنی کا قیام رہتا تھا۔ میرے دادا بھی اور میرے نانا بھی دونوں مولانا حسین احمد مدنی کے عاشق زار تھے، وفادار تھے، جانثار تھے، لیکن وہ لوگ ہیں صحیح مدنی جو آقا مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگا لیں
اور جس دن یہ ہوگا میں مونگیر میں تھا اور اس کے بعد ارریہ میں تھا، وہاں پر ایک سوامی جی دلی سے تشریف لائے تھے، انہوں نے تقریر میں اعتراف کیا کہ لا الہ الا اللہ برحق ہے، قرآن برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور میں نے ان کے سامنے پھر 1 گھنٹہ تقریر کی اور یہ بتایا کہ اسلام ہے جو اصلاً سناتن دھرم ہے، جس کو تم نے سناتن دھرم کہہ دیا، وہ اسلام ہے۔ اگر سناتن دھرم پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے بغیر چارے کار نہیں، اور اسلام کا مطلب ہے ایشور کو ماننا، پرمیشور کو ماننا، اللہ کی ماننا اور مالک کی ماننا اور خالق کی ماننا۔ تو وہ سنت، وہ مہنت، وہ سوامی مسلسل ایجاب میں سر ہلاتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں؟ کہا کہ بالکل مانتا ہوں۔ اس لیے میں ڈنکے کی چونچ میں کہتا ہوں پورے ملک کے سنت اور مہنت میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مسئلے میں، اور میں ہر جگہ ان کے بڑے بڑے مجمعوں میں تقریر کر کے یہ کہتا ہوں کہ سناتن دھرم وہ ہے جس کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، قرآن میں اسے اسلام کہا گیا، آپ کے ہاں اسے سناتن دھرم کہا گیا۔ آئیے توحید پر اتفاق کیجئے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ ان سے پہلے جو بھی پیغمبر آئے، بڑا مقام تھا رام چندر جی کا، بڑا مقام تھا کرشن جی کا، بڑا مقام تھا گوتم بدھا کا، ایک مقام تھا جناب گرو نانک کا، اور اسی طرح بہت سے اللہ کے بندے گزرے، رفاف نے ان کا کام کیا، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری کتاب جو سب کے لیے وہ قرآن ہے، آخری ڈیوائن لا اسلامی شریعت، اسلامی شریعت میں لفظ وہ بولو جو دنیا سمجھے، ڈیوائن لا، اللہ کا قانون، بھگوان کا قانون، بلکہ یوں کہ یہ پرمیشور کا جو قانون ہے وہ آخری کتاب قرآن میں ہے۔ جس دن قرآن پر عمل ہوگا صحیح آزادی ملک کو حاصل ہوگی، فرقے واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ مسلمانوں میں فرقے واریت قبول کی جائے گی، نہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان فرقے واریت قبول کی جائے گی۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے فرقے واریت تو ہم پیروں تلے رون دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے پوری طاقت سے، تمام اہل مذاہب کو لے کر اور اتحاد امت اور اتحاد ملت کے ساتھ۔ اے اللہ ضبط توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔